کچھ لوگ کہتے ہیں جہیز لینا لعنت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا، حضرت علی سے نے پیسے دیے تھے۔ دو روایتیں، ایک تو حضرت علی سے مہر لے کے اس میں سے کچھ چیزیں بنائی تھیں، اور ایک روایت یہ کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے، مسکین تھے، غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو بیٹی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو تھوڑا سا تعاون کر دیا۔ تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے، کم بخت ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا، منحوس معذرت کے ساتھ، اور ڈنر سیٹ بھی نہیں خرید سکتا، واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا، تو ایسے منحوس کو بیٹی نہ دو پہلے تو۔ بولے جب تیرے پاس دھیلا نہیں ہے تو پھر تو غریب لڑکی سے کر جس کے پاس یہ بھی نہ ہو۔ کیونکہ میں اس کو منحوس اس لیے کہہ رہا ہوں، کم بخت ہے کچھ بھی نہیں، مگر ہاتھ کہاں مارے گا؟ کیونکہ میرے پاس لڑکے آتے ہیں نا، کہہ رہے ہیں حضرت کوئی ڈیفینس کا کوئی رشتہ ہو تو بتا دیں، تمہاری ارننگ کیا ہے؟ وہ حضرت میں وہاں پکوڑوں کا تھوڑا سا بزنس ہے۔ تو بھائی اپنی پکوڑے کا کاروبار کوئی غلط نہیں ہے، پکوڑے والے بھی جنت میں جائیں گے، ٹماٹر والے بھی جنت میں جائیں گے، لیکن دنیا میں اپنا حساب دیکھ کے کیا کرنا چاہیے؟ چادر اپنا پاؤں دیکھ کے، اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا چاہیے۔ ایک مفتی ہونے کے ناطے اس طرح کی گفتگو کسی مفتی کو زیب نہیں دیتی۔ مفتی صاحب، آپ کے بیان میں آپ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شادی کے متعلق اور آپ کی جہیز کے متعلق آپ کی کلام تھی، اس کے درمیان میں آپ نے ایک جملہ بولا ہے، نقل کفر کفر نباشد، یعنی آپ نے منحوس کہا ہے جس کو، اگرچہ آپ کی مراد کوئی اور بھی ہو۔ بہرحال آپ مفتی ہیں تو یہ تو آپ مفتی کہلوانا لکھوانا چھوڑ دیں، آپ مفتی کہلانے اور مفتی لکھوانے کے لائق نہیں ہیں۔ آپ کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ میں کلام کیا کہہ رہا ہوں، اور جس کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ میں کلام کیا کہہ رہا ہوں وہ مفتی کیسے بن سکتا ہے؟ آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ غریبی وہ فقیری والی باتیں یاد ہیں؟ آپ کو یہ بات یاد کیوں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ارشاد فرمایا تھا وہ کیا تھا؟ وہ ارشاد یہ ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری بیٹی، میں نے تمہاری شادی مومنین میں سب سے زیادہ علم والے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اور ان سب سے بڑھ کر حلم والے، بردبار، نرم خو ایسے شخص سے میری بیٹی میں نے تمہاری شادی کی ہے۔ آپ کو یہ فضیلت کیوں نظر نہیں آئی؟ آپ کو تو چاہیے کہ آپ لوگوں کو یہ تبلیغ کریں، پیغام دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ جس شخص کے پاس دین کا علم ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، لوگوں آپ اپنی بیٹیاں ان کو دو۔ اگر ان کے پاس مالی چیز نہیں ہے، کوئی ظاہری طور پر مالی اسباب نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ان کو اپنی بیٹی بھی دو، اور ان کے ساتھ تعاون کر کے ان کے علم کے ساتھ معاون بن جاؤ، تاکہ وہ آگے دین کا کام کریں۔ پھر بعد میں آپ کا وضاحتی بیان بھی آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو حضرت علی کی گستاخی کے بارے میں میرا کلپ چلایا ہے، میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کا۔ حضرت علی سے محبت ہمارے بھی ایمان کا جز ہے، شیعہ حضرات بھی کی نظر میں بھی وہ قابل احترام ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ شیعہ سنی فسادات کی کوئی کوشش معلوم ہوتی ہے۔ شیعہ علماء سے بھی میری بات چیت رہی ہے پہلے بھی، ہمیشہ سے بھی۔ اہل بیت کی محبت میں تو سب مشترک ہیں، ٹیلی ویژن میں بھی میری ڈیبیٹ رہی ہے شیعہ علماء کے ساتھ، اور بیٹھے ہم حضرت صحابہ کرام کی محبت پر، انہوں نے بھی بات کی، ہم نے بھی بات کی۔ تو یہ کوئی فسادات والی صورت معلوم ہوتی ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ میں کسی غریب کی توہین نہیں کر رہا، اس میں اس داماد کی توہین کر رہا ہوں جو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو غریب ثابت کرتا ہے اور لاکھوں روپے کا جہیز لیتا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ مفتی صاحب، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا جز ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کو ایمان کہا ہے۔ آپ جز کہتے ہیں حضرت علی کی محبت کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے فرما رہے ہیں کہ علی کی محبت ایمان ہے۔ میرا ایمان یہ ہے کہ حضرت علی کی محبت جو ہے وہ میرا کل ایمان ہے، جز ایمان آپ کا ہوگا، میرا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اس بات سے بھی رجوع کریں کہ حضرت علی کی محبت جز نہیں، حضرت علی کی محبت جو ہے وہ ایمان کا کل ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام کے زمانے میں
ایمان اور نفاق، مومن اور منافق کے درمیان جو پہچان تھی وہ پگڑی اور نمازیں اور باقی عبادات یہ پہچان نہیں تھی۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم منافق کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بغض کی وجہ سے پہچان لیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں ایمان اور نفاق کی جو پہچان تھی وہ کوئی اور عبادت نہیں تھی۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ایمان اور نفاق کی پہچان صرف ایک ذات تھی، وہ ذات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی تھی۔ تو صحابہ کرام پہچان لیتے تھے، جس کے دل میں حضرت علی کی محبت ہوتی تھی وہ سمجھتے تھے یہ مومن آدمی ہے، اور جس کے دل میں حضرت علی سے نفاق ہوتا تھا، بغض ہوتا تھا، صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ یہ شخص منافق ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو محبت ہے وہ ایمان ہے، جزء ایمان نہیں ہے بلکہ کل ایمان ہے۔ اور اگر کسی شخص کے دل میں حضرت علی کا بغض ہو، وہ نمازیں پڑھتا رہے، قرآن کی تلاوتیں کرتا رہے، طواف کعبہ کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، رات کو قیام کرتا رہے، صدقہ خیرات کرتا رہے، سر پہ پگڑیاں باندھتا رہے، بڑی بڑی داڑھی رکھتا رہے، جبے اور کبے پہن کر چلتا پھرتا رہے اور لوگوں کو تبلیغ کرتا پھرے، حضرت علی سے محبت نہیں ہے تو سمجھو وہ انسان منافق ہے، اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے، اسی لیے کہ حضرت علی کی محبت ہی ایمان ہے۔